ایک آج کل ٹرینڈ شروع ہوا ہے گھروں میں بالخصوص رمضان کارنر بنانے کا۔ وہ کیا یہ جاتا ہے کہ رمضان کارنر کے نام پر ایک گھر کا کوئی خاص کونا یا کوئی جگہ مخصوص کر لی جاتی ہے، اس میں قرآن مجید رکھ دیا اور اسی طرح کچھ کتابیں اسلامی رکھ دیں، اذکار، دعائیں وغیرہ، اور اسی طرح وہاں پہ کچھ ہلکی ڈیکوریشن بھی کر دی تاکہ بچے بھی وہاں شوق سے بیٹھیں۔ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ اچھا تصور ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہے، لیکن یہ صرف رمضان میں نہیں، یہ تو پورا سال ہونا چاہیے۔ یہ بطور خصوص رمضان کا اہتمام کے طور پر کرتے ہیں کہ بہرحال صرف یہ رمضان اچھا ہے، مطلب یہ اپریشیٹ کرتا ہوں اس کو بھی، کیونکہ اس سے آپ کو ایک باور کرایا جاتا ہے کہ ہم اب نارمل دنوں میں نہیں ہیں، اب ہمارے کو خصوصی دن ہے، سیلیبریشن ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے جو ثابت ہے، وہ اپنے گھر میں ہی ایک کمرہ الگ کر لیتے تھے، روٹین میں سارے سال کی تہجد سنتیں اسی میں پڑھتے تھے، گھر میں مسجد ایک ہو جاتی تھی، مسجد ہو جاتی تھی۔ بخاری شریف اور مسلم میں روایت ہے، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا جو کہ انس بن مالک کی والدہ ہیں، تو یہ انہوں نے اپنے گھر کا ایک کمرہ خاص کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا، جی آپ آئیں افتتاح کریں۔ ہاں، تو آپ نے جماعت کروائی، تو حضرت انس مرد ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑے ہو گئے سیدھے ہاتھ پہ، اور ام سلیم عورت ہیں تو پیچھے اکیلی کھڑی ہو گئیں، تو آپ نے ان کو 2 رکعت نفل باجماعت پڑھا کر اس مسجد کا افتتاح کیا۔ تو اس حدیث سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ جو شخص آگے جگہ نہ ہونے کی وجہ سے اکیلا پیچھے نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے وہ جائز ہے۔ روٹین میں آگے جگہ ہو اور آپ پیچھے اکیلے کھڑے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوتی، لیکن مجبوری ہے، آگے جگہ نہیں تو آپ کی نماز اکیلے کی ہو جائے گی، جیسے ام سلیم کی ہو گئی۔ ایک تو یہ ثابت ہوا، دوسرا یہ ثابت ہوا کہ جو عورت ہے وہ پیچھے ہوگی، یہ ثابت ہوا کہ 2 مرد ہوں تو جو امام الٹے ہاتھ پہ ہوگا، یہ سب چیزیں سے ثابت ہوئیں۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ گھروں میں مسجد بنانی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داود میں، آمارا بالمساجد بالدور، گھروں میں مساجد بنانے کا حکم دیا، وَأَن تُطَيَّبَ وَتُطَہَّرَ، اور ان کو پاک صاف رکھنے اور خوشبو لگانے کا حکم دیا، تو ان کو الگ کر کے خوشبو لگائے، صاف رکھے۔ اور ہم جو کہہ رہے ہیں نا کہ ڈیکوریشن اس لیے کہ تاکہ بچوں کو رغبت ہو، تو بلکہ ہونا ہی چاہیے کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو رغبت نہ ہو، یعنی اس مسجد میں عورت بھی جائے تو سکون کے ساتھ عبادت کرے۔ نہیں، چھوٹے بچوں سے مراد یعنی جو ٹین ایجر بچے جو گھروں میں ہوتے ہیں، بچے بچیاں، ہاں ان کے لیے ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ سارے سال کا کام ہے اور کرنا چاہیے، اور گھر اگر کسی کا بڑا ہے تو ایک کمرے کو مسجد قرار دے دے، یہ بہت اچھی بات ہے۔